موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں حافظ طاہر اشرفی کی پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مطالبہ کیا گیا کسی بھی صورت DGRE کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے، مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے۔ قانون سازی کے لیے تمام مدارس بورڈز کے قائدین سے مشاورت کی جائے۔ حکومت کو کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا، مدارس کا معاملہ تعلیمی ہے، اسے سیاسی نہ بنایا جائے۔ حکومتی اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ علماء کو علماء کے سامنے نہ لایا جائے۔ ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی 4 سدہ میں نیوز کانفرنس، کہا PDM دور میں مدارس کی رجسٹریشن پر اتفاق کیا گیا، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت اس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے، اس کی کوئی تجویز قبول نہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر سب کو اعتماد میں لے چکے۔ مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر آئندہ کا لاحِ عمل 17 دسمبر تک ملتوی کیا۔ مدارس رجسٹریشن بل کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ مولانا فضل الرحمان سمیت سب کے لیے قابل قبول حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات پر علماء کے مشاورتی اجلاس میں گفتگو، کہا مدارس کو وفاقی محکمہ تعلیم کے ماتحت کرنے سے فائدہ حاصل ہوا۔ ملک کی تمام جامعات بھی اسی وزارت تعلیم کے تحت آتی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ مذہبی تعلیم کی محنت کا ثمر ہے۔ 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہو سکے۔ علماء کی تجاویز نوٹ کر لی، حکومت کے سامنے پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اشرفی سے ملاقات۔ مولانا فضل رحیم نے کہا، مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہم مثبت کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ وزیر داخلہ کا مولانا فضل رحیم اشرفی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان مدارس کا ایشو بنا کر ملک کو مزید پیچھے نہ دھکیلیں۔ سانحہ APNS کے بعد مدارس کو اصلاحات کے ذریعے قومی دھارے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل نظامت مذہبی تعلیم ڈاکٹر غلام قمر کی علماء کرام کے اجلاس میں 2019 کے معاہدے پر بریفنگ، کہا نیشنل ایکشن پلان کے تحت نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور دینی مدارس کے بورڈز نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ معاہدے پر تمام جید علماء کرام کے دستخط موجود ہیں۔ معاہدے کا پہلا نقطہ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 2019 میں کیا گیا مدارس رجسٹریشن معاہدہ درست ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف معاہدے پر آج بھی قائم ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس سے خلاف قانون سرگرمیاں رک سکتی ہیں۔ مدارس میں بچوں کو جدید علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے۔ تحریک انصاف ایک بار پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس کے قیام کے لیے سرگرم۔ سینئر قیادت کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں طویل مشاورت۔ اسد قیصر کو مولانا فضل الرحمان سے رابطے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ کسی کو انتشار پھیلا کر معیشت کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، وزیر اعظم نے کہا، اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن تیز کیا جائے، کارروائی میں کوئی بے گناہ شہری گرفتار نہ ہو، شرپسندوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے، ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت۔ انسداد فساد ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں، وفاقی پروسیکیوشن سروس کو وزارت قانون کے ماتحت لانے کی ہدایت۔ فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے سماعت کی، جسٹس مسترد ہلالی نے ریمارکس دیے، اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا، فوج اور سیولینز میں فرق مصنوعی ہے، فوجی اہلکار بھی اتنے ہی سیولینز ہیں جتنے عام شہری۔ تنصیبات پر حملہ کرنے اور افواج کو ڈیوٹی سے روکنے والوں کا فوجی عدالت میں ہی ٹرائل ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے،
فوجی اہلکاروں کو کام سے روکنے کا جرم تعزیرات پاکستان میں موجود ہے، جس کے تحت ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس 26ویں ترمیم کے فیصلے تک مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا، انسداد دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی فوج کو حوالگی کیسے کی؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، یہ کیس آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے پوچھا، کیا ATC کورٹس کا وجوہات پر مبنی کوئی آرڈر موجود ہے؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ کیس کی کل پھر سماعت ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایک بار پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، بشرا بی بی عدالت میں پیش ہو گئیں، وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے نئی تاریخ 12 دسمبر مقرر۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جواب جمع کرا دیا۔ بانی PTI نے احتساب عدالت کو اپنے گواہ پیش کرنے سے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ آئندہ سماعت 12 دسمبر کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں بانی PTI کی پشاور جیل منتقلی کے لیے بات چیت جاری، امید ہے جیل منتقلی کے بجائے بہت جلد رہائی ہو جائے گی۔ علی امین گنڈاپور کے مطابق سول نافرمانی کی تحریک کی تفصیل فی الحال نہیں آئی، اڈیالہ جیل ملاقات میں جو منصوبہ طے پایا سب کو بتا دیں گے۔ انسان ہوں یا فرشتے، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی، مذاکرات نہ ہوئے تو 13 دسمبر کو تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔ سینیٹر شبلی فراز بولے، حکومت جعلی کیسز بنا کر انہیں مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ چکر لگائیں۔ بانی PTI غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، انہیں کہیں اور سے ہدایات ملتی ہیں۔ بانی PTI کا ہدف کوئی سیاستدان یا ادارہ نہیں، پاکستان ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا جتنی مرضی سازشیں کر لیں، منفی پروپیگنڈا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ میڈیکل سیکٹر میں $1 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس مؤخر، ذرائع کے مطابق لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے ایڈیشنل ججز کے ناموں پر غور ہونا تھا۔ لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے ججز کی نامزدگی کا عمل 21 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ پشاور اور سندھ ہائی کورٹس کے لیے نامزدگیاں پہلے ہی 21 دسمبر تک مؤخر کی جا چکی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی عادل بازائی کی رکنیت بحال۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی درخواست پر عادل بازائی کو 21 نومبر کو ڈی سیٹ کیا تھا۔ چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب اور AI فورس ٹیک میں MOU پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین میں AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات، پنجاب میں جدید زرعی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا زراعت میں جدید ٹیکنالوجی اپنا کر کاشتکار کو خوشحال بنانا ہمارا عزم ہے۔ AI فورس ٹیک کا وفد جلد پنجاب کا دورہ کرے گا۔ IGR میڈیکل ٹیکنالوجی کے حکام کی نواز شریف کینسر ہسپتال لاہور کے لیے پروفیشنل معاونت کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے اچ میں گرلز اسکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ میر زادی نامی بچی نے ویڈیو پیغام میں خوبصورت نعت سنائی اور اپنے علاقے میں اسکول کے قیام کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پسماندہ علاقے کی باصلاحیت بچی کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اچ میں گرلز اسکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں حصص کی مالیت 14,000 ارب روپے سے بڑھ گئی۔ 1 ارب 60 کروڑ شیئرز کا کاروبار، سرمایہ کاروں نے 173 ارب روپے منافع کمایا۔ 100 انڈیکس میں 916 پوائنٹس کا اضافہ، 1,09,970 کی بلند ترین سطح پر بند۔
مارکیٹ کیپٹلائزیشن نے $50 ارب کا ہنسہ عبور کر لیا۔ کراچی کے سفاری پارک میں مرنے والی ہتھنی سونیا کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پوسٹ مارٹم یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ سائنسز کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے کیا۔ فور پاس کے ڈاکٹر عامر خلیل کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ سیمپلز کی رپورٹ 4 ہفتوں میں آئے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد کرپشن کا دن۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کہتے ہیں نیب بدعنوانی کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کرپشن ترقی اور معاشی خوشحالی میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ نوجوان بدعنوانی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نیب بدعنوانی کی روک تھام اور قومی وسائل کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سرمایہ کاری کرنے والوں سے پوچھیں گے تو صحیح پیسہ کہاں سے آیا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک نیب نے 6 کھرب روپے برآمد کیے۔ وادی کاغان اور شوگران میں آسمان سے سفید گالوں کی برسات، ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برف باری، سائبیرین ہواؤں نے بلوچستان کا رخ کر لیا۔ کئی علاقوں میں پارہ -10 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند کی پیش گوئی۔ وزیراعظم نے شام سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے لبنانی ہم منصب سے مدد مانگ لی۔ شہباز شریف کا وزیراعظم نجیب میقاتی سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا شام میں 600 پاکستانی موجود ہیں۔ شام کے تمام ایئرپورٹ اس وقت بند ہیں۔ وزارت خارجہ کو پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کی ہدایت، کہا امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے تک دفتر خارجہ کے معلوماتی ڈیسک 24 گھنٹے فعال رکھے جائیں۔ دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کو معلوماتی ڈیسک اور پاکستانیوں سے رابطے کے لیے ہیلپ لائن قائم کرنے کا حکم۔ ICC چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقن بورڈز نے PCB کے موقف کی حمایت کر دی۔ ICC کو پیغام پہنچایا، بھارت آئندہ کسی بھی ملک میں جانے سے منع کر سکتا ہے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ تینوں بورڈز کا معاملہ جلد حل کرانے پر زور۔ آفیشل براڈ کاسٹر نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کی پروموشن ویڈیو جاری کر دی۔ اور گلوکار راحت فتح علی خان نے زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لی، کم عمری میں ہی فن گائکی پر عبور حاصل کیا، گیت، غزل اور قوالی میں منفرد پہچان بنائی، پاکستانی اور بھارتی فلموں میں آواز کا جادو جگایا، دنیا بھر میں ان کے گیتوں کو مقبولیت حاصل۔